زمانے کے امام کو جو سب سے زیادہ واسطہ پسند ہے وہ شہزادی کونین کا واسطہ ہے، ثانی زہرا کا واسطہ ہے، شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ہے، مظلوم جناب عباس کا واسطہ ہے۔ میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو، ذمہ داری سے، گلستان کے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، میری خواہش، میری آرزو ہے دوستو، پلیز میری بات پہ غور کریں۔ ایک بھی اگر آج امام سے کلوز ہو گیا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا، اس لیے کہ اگر کلوز نہیں ہوتے، پہلی میری مجلس یاد کرے، ابو جہل اور ابو لہب کی موت مریں گے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ رسول کی حدیث عابد بلگرامی کی نہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے دور کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی، کفر کی موت مرے گا۔ پوری زندگی ختم ہو گئی، پتہ چلا موت آئی تو کفر پہ آئی۔ پلیز بیدار ہو جاؤ۔ بڑوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہوئے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ اویئرنیس کو پیدا کرو، اویئرنیس کو پیدا کرو۔ ڈسکس اباؤٹ امام، ٹاک اباؤٹ امام۔ وین ایور یو سٹ، ایک دو دوست بیٹھے، ایک دو مومن بیٹھے، دوسری باتیں چھوڑ دو، دوسری پوری دنیا کی باتیں چھوڑ دو، ٹاک اباؤٹ امام، ٹاک اباؤٹ امام۔ کہ امام اس وقت کہاں ہے؟ وائی کانٹ وی میٹ امام؟ وائی کانٹ وی گو اینڈ سی امام؟ دین سی دعاز، کتابوں میں دیکھو، انگلش میں اتنا لٹریچر انٹرنیٹ پہ ہے، دیکھو دعا مانگو۔ میں انشاءاللہ کل کی میری بہت امپورٹنٹ اور آخری مجلس ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں دعائیں دوں گا، اور انشاءاللہ 40 سے پہلے وہ عمل اگر آپ مکمل کر لیں شاید امام کی زیارت ہو جائے انشاءاللہ۔ دوستوں میں پھر بیک کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، ملاقات کرنے کی خواہش پیدا کر لو۔ Your life will change، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بہرحال علی ابن فاضل نے کہا مجھ سے کب ہوگی ملاقات؟ تو اس بزرگوار نے کہا کہ دعا کرو۔ He started praying in جزیرہ خضرہ۔ ایک دن رات میں حکم آیا مغرب کے وقت کہ کل صبح نماز فجر کے بعد تو جزیرے کے فلاں مقام پہ آنا، وہاں امام سے ملاقات ہوگی۔ اب امیجن کریں آپ، جو شخص اپنے گھر سے چلا، اتنا جرنی، لانگ جرنی کر کے جزیرہ پہنچا، جزیرہ پہنچ کے اتنے دن سپینڈ کرا، اب اس کا وہ پیک ڈے آ گیا، پیک ڈے۔ ہی سیڈ، علی ابن فاضل کہتے ہیں کہ I was so excited، اتنا خوش تھا کہ وہ وقت آ گیا، وہ ٹائم آ گیا کہ میں اپنے امام سے ملوں گا۔ He was so excited، کہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا فجر کا، I don't know how I have spent that night، مجھے وہ پوری رات 1 سال کے برابر لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھوں گا۔ دوستو پلیز کہہ رہا ہوں، وہ مزہ ہے نا، آپ سوچیں کہ اگر امام حسین آئے تو ہماری کیا حالت ہو، کہ مظلوم کربلا آ گئے۔ اگر حضرت علی میرا مولا آ جائے، ہم پاگل ہو جائیں، کریزی ہو جائیں کہ میرا مولا آ گیا۔ اللہ کا رسول آ جائے، ہمارا کیا حال ہو۔ تو یہ امام حسن آئے، یہ 13 معصومین کا وارث ہے، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا 14 معصومین کی زیارت ہے۔ آج ویکنڈ ہے، پلیز مجھے 10 منٹ دے دیں آپ، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ کل کا ایک دن ہے، بیر کر لیں مجھے، پھر انشاءاللہ پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہو میری۔ تو بہرحال آپ دعا کریں دوستو، خواہش کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رات، دیٹ نائٹ سپینڈ نہیں ہو رہی تھی، گزر نہیں رہی تھی۔ وہ وقت آیا نماز کے بعد کہ جب انہوں نے کہا کہ اے علی ابن فاضل مبارک ہو، یو آر سو لکی کہ یو آر گوئنگ ٹو میٹ یور امام انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا وہاں سے، جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا جزیرے میں، چلتے ایک پہاڑ، حسین اور خوبصورت پہاڑ تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا ایک نور کا خیمہ ہے، اتنا برائٹ ہے، اتنا روشن ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔
میں قریب چلا گیا. جب میں قریب گیا دروازے پر تو اندر اتنی روشنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرا مولا اتنا کریم ہے کہ روشنی کو کم کرنے لگا, کم کرنے لگا, کم کرنے لگا, کم کرنے لگا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامنے. سامنے ہے. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا معراج تھی, اچیومنٹ تھا پورا. کہتا ہے کہ انبلیویبل, سامنے سرکار ہے. میں نے اپنی پیشانی کو سلام کر کے امام کے پیروں پہ رکھ دیا. کہا کہ میں آج اتنا خوش نصیب ہو گیا. اس کے بعد میں اٹھ کے بیٹھا. کہتا ہے کہ میرے مولا وہ حسین و خوبصورت چہرہ امام کا. آپ کو پتہ ہے مولا کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ اف, نرگسی اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں. مولا کے جو آئی بروز ہیں وہ ایسا ملے ہوئے ہیں, بڑے آئی بروز ہیں, بڑی آنکھیں ہیں. جو کتاب میں وہ بتا رہا ہوں, لپس بڑے باریک لپس ہیں. یہاں پہ مولا کے ایک تل ہے جس کے بارے میں بڑی کتابوں میں مشہور بات ہے. وہ تل سمجھ لیں, برتھ مارک جس کو آپ کہیں گے, بلیک کلر, خوبصورت اور حسین. دیکھیں دوستو, اللہ جمیل ہے, جمیل. اس کے نام کتنے؟ 1000 نام ہے نا جوشن کبیر میں, 1000 نام ہے اس کا کئی نام ہیں. ان ناموں میں ایک نام ہے جمیل. جمیل مینس واٹ؟ بیوٹیفل. اللہ سے بڑا حسن میں کوئی نہیں ہے. لیکن اب اللہ کا حسن ہمیں پتہ کیسے چلے کیسا حسن ہے؟ ہاؤ وی شوڈ نو کہ اللہ کتنا حسین ہے. تو حسن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے حسن کے یہ مظہر ہے, یہ مظہر ہے اللہ کے حسن کے. اتنے حسین ہے امام. یہاں مولا کے ایک تل ہے جو سٹار کی طرح چمکتے رہتا ہے, ستارے کی طرح چمکتا ہے مولا کا تل سیدھے اس پہ. اور مولا کی یہاں پہ ڈمپل ہے اور بھویں وہ ہے, بڑی آنکھیں ہیں. اتنا خوبصورت چہرہ ہے مولا کا. دوستو آپ کو تو پتہ ہے نا جناب یوسف کا واقعہ, یوسف سے بڑا حسین اس وقت زمین پہ کوئی نہیں تھا نا. ہاں میں اب کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے. میں جو قبرستان میں مجلس پڑھوں گا نا, سنڈے ہے شاید قبرستان کی مجلس, تو وہاں پہ بتاؤں گا. 5 بجے سنڈے جو آپ کا خوجا قبرستان ہے نا سٹی میں, وہاں میری 5 بجے مجلس ہے. بہرحال اینی ہاؤ, تو یوسف, جناب یوسف سے زیادہ حسن کسی کا نہیں ہے. لیکن اسی یوسف نے کیا کہا زلیخا سے؟ جب زلیخا نے یہ کہا, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے, جب زلیخا نے کہا کہ یوسف نے پوچھا زلیخا تیری حالت کیسی ہو گئی, تو اندھی ہو گئی, کیوں ہوئی؟ تو پلٹ کے کہا یوسف تیرے حسن نے پاگل کر دیا. تو اس وقت یوسف نے پلٹ کے کہا زلیخا تو میرے حسن کی بات کر رہی ہے, میرے حسن کی؟ اگر تو آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ تو آپ دیکھیں دوستو نام محمد کی طاقت, کیا طاقت ہے دوستو, کیا طاقت ہے. بعد میں آئیے تو سن لیں حسن کی بات, کیا طاقت ہے. زلیخا اور رسول کے زمانے میں ہزاروں سال کا ڈیفرنس ہے, لیکن نام محمد میں وہ اثر ہے کہ جیسے زلیخا کے کانوں سے نام محمد ٹکرایا, اس کے دل میں محمد کی محبت آئی, محبت, پیار آیا. پیار آتے ہی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کے کہا یوسف جسٹ آسک ہر واٹ شی وانٹس. اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے کہا یوسف پوچھو کہ زلیخا چاہتی کیا ہے. تو نبی خدا نے پوچھا زلیخا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہا میرا حسن مجھے پلٹا, میری آنکھوں کی روشنی جو چلی گئی وہ مجھے پلٹا دے, میں اندھی ہو گئی, بلائنڈ ہو گئی, مجھے روشنی چاہیے. اور اس کے بعد کہا ضعیفی کو جوانی میں بدل دے. اللہ نے کیا کہا؟ بس آخری جملہ, اللہ نے یوسف سے کہا جبرائیل کے ذریعے کہ جبرائیل جا کے یوسف سے کہو جو ڈیمانڈ زلیخا کرتی ہے اس کو ایکسپٹ کرو. وائی؟ بیکاز اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. سمجھے؟ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت ہے. قرآن, اس کی ضعیفی کو میں جوانی میں بدل دوں گا.
اور ایسی جوانی بلدی 80 برس کی زلیخا 20 سال کی ہو گئی. تو نام محمد میں وہ طاقت ہے دوستو، وہ پاور ہے، پاور. میں کیا کروں، میری ٹاپک نہیں ہے اس لیے، ورنہ اسی پہ بولتا. بہرحال تو رسول کا یہ وارث ہے، جناب محمد مصطفیٰ کا وارث ہے. تو جیسے زلیخا یوسف کا حسن کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام کا حسن سو بیوٹیفل. یہ لفظ بیوٹیفل تو ایک معمولی ورڈ ہے دوستو، اتنا حسین ہے کہ علی ابن فاضل کہتے کہ میں چہرے امام کو دیکھ کر نگاہیں نہیں ٹھہر رہی تھی، لیکن اس چہرے پہ اتنا کرم بھی ہے، اتنا رحم ہے کہ جب اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں تو سوائے کرم کے میرا مولا کچھ نہیں کرتا. صدقہ ہے امام کا. اس کے بعد امام نے کہا کہ علی ابن فاضل، علی ابن فاضل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے ذوالفقار لٹک رہی ہے نیام کے اندر کورڈ میں، اور سیدھے ہاتھ پہ وہ قرآن مجید ہے کہ جن کے جد نے جمع کیا تھا امام کے، اور وہ کرتا ہے اور تبرکات ہے. گفتگو امام سے ہوئی. امام نے کہا اچھا یہاں بھی امام نے کیا کہا کہ علی ابن فاضل اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی کہ ہماری زیارت ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے شکر ادا کیا. اس کے بعد علی ابن فاضل کہتے ہیں کہ مولا سے گفتگو ہوئی. امام نے کہا کہ علی ابن فاضل واپس جا، تیری فیملی تیرا ویٹ کر رہی ہے، تو اتنے برس زندہ رہے گا، اور کچھ پیسے دیے اس لیے کہ اتنا کریم ہے کہ ہم جاتے فقیر بن کے واپس آتے امیر بن کر. دوستو سمجھے؟ جاؤ جاؤ پلیز پلیز پکاریں، یہ فقیری ختم ہوگی. یہ پیسے جو ہے نا آج ہمارے پاس نہیں ہے نا، مانگو اپنے امام سے. یہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، جب دیتا ہے نا یہ نہیں دیکھتا کہ کیا دے رہا ہوں. خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے. مانگنے میں بیمار ہے. میں کیسے کیسے باتیں کر رہا ہوں دوستو. میرے پاس تو بامبے تو کبھی میرا ساتھ نہیں دیا وقت کا، 1 گھنٹہ ہو گیا. بہرحال میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. وہاں سے نکلتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اس دنیا میں، اسی روٹ سے واپس آئے. آنے کے بعد ایوری بڈی وانٹس ٹو نو کہ ملاقات کیسے ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا، پلیز اب سنیں، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پر ہمارے اس دنیا کے کچھ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، کسی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ اس دنیا کے لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ تو سنیں گے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ 4 ایسی اس دنیا کی پرسنالٹیز ہیں جن کو وہاں کے لوگ صبح شام یاد کرتے ہیں. پھر میری ٹاپک نہیں، ادروائز میں ڈیٹیل میں جاتا. پہلا نام لیا اصول کافی کے رائٹر محمد ابن یعقوب کلینی. دوسرا نام لیا شیخ مفید کا. تیسرا نام لیا سید مرتضیٰ کا. چوتھا نام لیا موخق ہلی کا. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اسلام کی کہ جن کی وجہ سے غیبت کبریٰ میں امام کی جو ذمہ داری تھی، امام کا جو کام تھا، ان لوگوں نے ظاہری طور پر دنیا میں شیعت کو مضبوط کیا. اور ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ امام دیکھتا ہے کہ جو کام کرتا ہے دین کے لیے اس کے احسان کو پورا کرتا ہے. اور دوستو وہ علی ابن فاضل کہتے ہیں کہ یہ پرسنالٹیز کا نام پورے جزیرے خضرہ میں، مولا کے شہر میں دھوم تھی کہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو ستون بن کر، ایک پہاڑ بن کر، ایک راک بن کر اسلام کی حفاظت کی. دوستو کامیابی چاہتے ہو، امام سے ملنا چاہتے ہو، do something for your religion, do something for Islam. When you start doing, you will believe me, اسی رات میں آ کے امام تم کو سینے سے لگائے گا. لیکن do something. 88 years کی ایج ہو گئی, we are not doing anything, and we said کہ we are real شیعہ. نہیں بابا، ہم شیعہ صحیح نہیں ہیں. مولا اگر ہم کو محب کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے. محب آل محمد بن جائے نا وہ ہمارے لیے بات. شیعہ میثم تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، ابو دندانہ تھے، ہم محب آل محمد. بس ان کے در کے غلام، خمبر کے غلام بن جائیں تو یہ ہماری بخشائش ہے. بہرحال دوستو میں مجبور، آپ نے دیکھا کہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا. میں انشاءاللہ میری کل آخری مجلس ہے. میں آج ہی بتا دوں، we'll start by 9:30 انشاءاللہ پازیٹیولی کل.
Try to come at 9:30. کل پھر میں 10 منٹ زیادہ لوں گا. I will try to conclude the مجلس. پھر انشاءاللہ زندگی رہیں گی آپ سے کبھی پھر ملاقات ہوگی. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. ایک مصاحب سے پہلے ایک دو اعلان کر دوں مجھے دیے گئے ہیں. ایسوسیشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے المنتظر نام کا ایک رسالہ، ایک میگزین نکلتی ہے جو 2 مرتبہ نکلتی ہے، ایک ماہ محرم میں اور ایک ماہ شعبان میں. وہ میگزین میرے خیال سے باہر رکھی ہوئی ہے، جو بھی اس کا ہدیہ ہے آپ وہ دیکھ کے لے لیں. یہ ضرور لیں، یہ امام زمانہ کے نام کی میگزین ہے، اس کو ضرور لیں. اور ایک 40 دن کا بچہ یا لڑکی بہت بیمار ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ اس مومنہ اور اس مومن کو، اور جہاں جہاں محبان آل محمد بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرمائے. اور ایک اعلان دیا گیا کہ انشاءاللہ یہ جو مجالس ہیں گلگستان ہند کی، یہ 12 سے 20 محرم تک مجالس ہیں، لیکن جیسے میں نے اعلان کیا کہ 12 to 16 محرم میری مجالس ہیں، 17 سے 20 محرم تک مولانا نور علی عابدی صاحب کی. تو پلیز کل کی مجلس کے بعد آپ کنٹینیو 20 محرم تک ضرور آنا. یہاں مولانا نور علی عابدی صاحب ان مجالس سے خطاب کریں گے. صلوات پر محمد تو کل میری آخری مجلس، پلیز ویل سٹارٹ بائی 9:30 انشاءاللہ. میں ٹرائی کروں گا کنکلوڈ کرنے کی، اور دعا کروں گا کہ میرے بچے میری بہنیں امام سے ملنے کی خواہش کو پیدا کریں. دوستو یہ خواہش عجیب تمنا ہے، عجیب آرزو ہے. کربلا میں بھی یہی آرزو تھی. اس بچی کو آرزو تھی کہ بابا سے ملاقات ہو جائے کہ جو مدینے میں بیمار تھی. اور شہادت کے بعد اس بچی کا خط اس وقت آیا جب حسین علی اصغر کی میت کو لے کے واپس آ رہے تھے. قیام حسینی سے پہلے ہاتھ میں حسین کے شہزادے علی اصغر کی میت تھی. سینے سے لگا کر عمل عاشور میں جیسا آپ کرتے ہیں کہ ایک آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں کہتے ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام بھی اسی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. تو ایک آدمی نے آ کے امام کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں میں حسین. عزیزو روز عاشور حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام بھی نہیں کر رہا تھا. امام کوئی سلام نہیں کر رہا تھا. تو اس وقت امام نے پوچھا کہ بھائی میں تو حسین ہوں لیکن تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں مدینے سے آیا ہوں، بیمار بچی کا خاصت ہو، پوسٹ مین ہوں. عزیز و امام نے فاطمہ صغرا کا خط لیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ بابا آپ کو سلام، چچا عباس کو سلام، بھیا علی اکبر کو سلام. اس کے بعد بہن نے لکھا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی اصغر کے گلے کو پیار کرنا. حسین تڑپ گئے کہ بیٹی کی خواہش، بیٹے کی میت ہاتھوں پر، آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی اصغر کو دیکھ کے کہا میرے لال تیری بہن کی خواہش ہے کہ میں تیرے گلے کو پیار کروں، لیکن گلے پہ وہ سپہل و حرملہ کا تیر تھا. عزیزو یہ بچی کی خواہش تھی. اور وقت گزرا، جب دن گزرا اور شام آئی تو ایسی دردناک شام کربلا میں آئی کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. بچی کو اتنے تماچے لگے کہ نہر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ چچا میرے رخسار دیکھیے نیلے ہو گئے. رات کے ایک حصے میں پانی آیا تو جناب زینب نے سب سے پہلے کوزہ جناب سکینہ کو دیا. تو بیٹی نے پوچھا کہ پھوپھی اماں سب سے پہلے پانی مجھے کیوں پلا رہی ہے؟ تو کہا بیٹی جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے دیا جاتا. سکینہ نے کوزے کو لیا، مختل کی طرف چلی. زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں کنبے میں علی اصغر بھی ہے جو سب سے چھوٹا ہے. عزیزو زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا لیا. رات گزری، صبح جب نمودار ہوئی تو یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلا کربلا سے تو ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کی لاشوں کو دیکھا. لیلا نے دیکھا کہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر
علی اکبر کی میت ہے، سلام کر کے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ ام فروہ نے قاسم کے لاشے کو دیکھا، بیویوں نے عباس کو پکارا، حسین کی پامال لاشے کو جب زینب نے دیکھا تو کہا بھیا بہن بڑی شرمندہ ہے کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ورنہ بھیا تیرے جسم پہ چادر بہن ڈال دیتی۔ یہ قافلہ چلا عزیزوں، پرسہ دے کر اٹھو، امام زمانہ کو مظلوم امام کا پرسہ دو، جناب زینب کا پرسہ دو۔ ثانیہ زہرا کے مصائب جب سنو آنکھوں میں آنسو آئے نا تو زمانے کے امام سے کہو انہیں آنسوؤں کا واسطہ، آپ کو آپ کی دادی زینب کا واسطہ۔ آپ کو پتا ہے امام زمانہ نے زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو کیسے سلام کیا؟ کہا کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ امام سلام کر رہا ہے اپنی دادی کو کہ میرے دادی کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ عزیزوں امام کو شہزادی زینب کا پرسہ دو۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں، مجھ سے خواہش کی گئی اس لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزیزوں جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو آدھی رات کا وقت تھا اور ایک ایسے راستے سے جا رہا تھا کہ جہاں پہ ایک محل تھا۔ اس وقت شمر نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد اس محل میں جو مالک ہے اس کے پاس ہم جا کر رات میں قافلے کو یہیں روکتے ہیں، رات میں ہم سفر نہیں کریں گے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ دریافت کر کے یہ کس کا محل ہے؟ جب شمر نے دریافت کیا تو پتہ چلا یہ شیرین کا محل ہے۔ اس نے جا کے یہ کہا کہ شیرین ہم حکومت کے لوگ ہیں، چند آج رات قیام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سر ہیں کہ جس کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سر تو اپنے محل میں رکھ لے۔ تو شیرین نے کہا کہ میں جب تک سر کو دیکھوں گی نہیں میں اجازت نہیں دیتی۔ عزیزوں اس کے سامنے مظلوم کربلا کا سر پیش کیا گیا۔ شیرین نے جب حسین کے سر کو دیکھا، وہ مظلومیت دیکھی، وہ غربت دیکھی، وہ بے کسی دیکھی کہ شیرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں ضرور رکھوں گی۔ عزیزو قافلہ روکا گیا، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ جناب زینب کا پرسہ امام زمانہ کو دے کہ سر رکھے گئے، سب سر رکھ دیے۔ حکومت کے لوگ ایک گوشے میں چلے گئے، سیدانیاں ایک گوشے میں چلے گئی۔ تو بیویوں نے بس میں نے زحمت کو تمام کیا، بیویوں نے جناب زینب سے کہا کہ بی شہزادی یہ بڑی یہاں کی جو مالکہ ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، رات میں ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے یہ کہے کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دو کہ ہم رات میں اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ ارے جب سے عاشورہ گزرا ہے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جناب زینب نے شیرین سے کہا کہ شیرین اتنی مہربانی کر کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے لا کے علی اکبر کا جب سر لے کر آئی تو لیلا نے آگے بڑھ کے کہا میرے لال شادی کے تیرے ارمان تھے۔ علی اکبر کا سر لے کر لیلا رونے لگی۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھ گئی۔ عزیزو آن و محمد کے سر آیا اور ایک جگہ ٹھہر گئے۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی۔ عباس کا سر آیا تو بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ ام کلثوم نے بھائی کا سر لیا، لیکن جب شیرین نے لا کے حسین کا سر جناب زینب کو دیا اور جناب زینب نے امام کے سر کو لے کے ہائے حسین کہا، بس ہائے حسین کہنا تھا، شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی اس نام سے مت پکارو، یہ نام لے کے مت گریا کرو، کوئی اور نام لو۔ تو زینب نے کہا کہ اے عباس کے بھائی حسین، پھر شیرین رک گئی، کہا یہ رشتے سے مت پکارو۔ پھر زینب نے کہا بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ زینب نے کہا اے علی اکبر کے بابا۔ شیرین نے رک کے پوچھا بی بی یہ بتاؤ یہ کون حسین ہے؟ کیا یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے؟ تو اس وقت زینب نے کہا شیرین یہ وہی فاطمہ کا لال ہے، میں زینب ہوں۔ ارے عزیزو شیرین تڑپ گئی، کہا مولا وعدہ کیا تھا لیکن ایسے نہیں، ہائے میرا حسین شہید ہو گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ